بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھمیٹکس کلاس 9، اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے اور ایکسرسائز نمبر ہے 1/4۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کون کون سے سوال آگے پیپر میں آنے ہیں۔ سمارٹ سلیبس کے مطابق اس کا جو کویسچن نمبر 1 ہے اس کا جز نمبر 1 اور 5، اور اس کے بعد کویسچن نمبر 4 اس کا جز نمبر 1، کویسچن نمبر 5 کا جز نمبر 2، جبکہ ہوم ورک کے لیے کویسچن نمبر 1 اس کا جز نمبر 2 اور 4، کویسچن نمبر 4 اس کا جز نمبر ڈی اور ای، کویسچن نمبر 5 اس کا جز نمبر آپ نے چوتھا، اور کویسچن نمبر 6 کا جز نمبر آپ نے دوسرا کرنا ہے۔ یہ تو اس کا سمارٹ سلیبس ہے۔ تو آئیے اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اس کا جو کویسچن نمبر 1 ہے اس کا ہم نے پہلا اور چوتھا جز کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے وچ آف دا فالوئنگ پروڈکٹ آف میٹرکس از کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میٹرک کی کنفرمیشن سے مراد یہ ہے کہ میٹرک کی جو ملٹیپلیکیشن کی کنفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کالم اے ہے اس کے ارکان کچھ اس طرح سے ہیں 1 2 3 4، اور جبکہ دوسرے کالم میں ارکان ہیں 2 5۔ اب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کنفرم تب ہوگا کہ یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کالم جو اے ہے اس کی یہ والی قطار، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کالموں کی تعداد اور اس میں قطاروں کی تعداد یہ برابر ہوگی تب جا کے وہ ضرب کھائیں گے، وگرنہ وہ ضرب نہیں کھائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر اس کے کالم اور اس کی قطاریں آپس میں برابر ہوں، یعنی یہاں پر اگر فرض کہ یہاں پر 2 اور 3 ہوگا تب جا کے یہ آپس میں ضرب کھائیں گے۔ تو دوبارہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کالموں کی تعداد اور یہاں پر قطاروں کی تعداد ایک جیسی ہو تو تب جا کے یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے۔ اگر یہ آپس میں تعداد برابر نہیں ہوگی تو یہ آپس میں ملٹیپلائی نہیں ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا جو پہلا جز ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ایک -1 0 2 -2 3۔ اب یہاں دیکھیں اس میں کالموں کی تعداد اور اس میں قطاروں کی تعداد آپس میں برابر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جو جواب آئے گا وہ یس میں آئے گا کہ یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں اس کے جو کالم ہیں وہ ایک کالم ہے اور اس میں دوسرا کالم۔ اب یہاں پر قطاروں کی تعداد کتنی ہوگی، یہ 1 ہوگی، یہ 2 ہوگی، تو یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کالموں کی تعداد اور اس میں قطاروں کی تعداد آپس میں برابر ہیں، تو یہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں۔ کہ اگر کالم اے اور کالم بی ملٹیپلائی اس طرح ہو رہے ہیں کہ اگر کالم اے کے جو کالم ہے وہ اور کالم بی کے جو قطاریں ہیں وہ آپس میں برابر ہیں تو وہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں۔ اس کا جو پانچواں جز ہے وہ دیکھتے ہیں۔ 3 2 1۔
0 1 -1 दूसरी जगह हमारे पास है 1 0 -2 -1 2 3। अब ये बराबर आ जाएगा। अब देखें इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, इसमें कतारों की तादाद कितनी है, 1 2 3। अब ये कॉलम और ये कतारें आपस में बराबर हो गई तो लाजमी बात है ये आपस में ज़रब भी होंगे। अगर ये कतारें आपस में इस कॉलम के बराबर ना हो, इनके कॉलम के बराबर ना हो, तो ये आपस में ज़रब नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप लोगों ने खुद देखना है। मेथड आपको बता दिया है कि मल्टीप्लाई किस तरह होना है, कि पहला कॉलम है उसके आपने कॉलम देखने और दूसरे कॉलम की आपने कतारें देखनी है। अगर वो सेम है तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अगर सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका पहला जुज़ देखते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स 2 3 1 1 0 -2, जबकि दूसरा कॉलम हमारे पास है 2 -1 3 0। ये बराबर आएगा। देखें यहाँ पर ये कॉलमों की तादाद और यहाँ पर ये कतारों की तादाद आपस में बराबर हो रही है, तो ये आपस में ज़रब खाएंगे, ज़रब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ज़रब देने का तरीका आसान जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस पहली रो को पकड़ना है, इसके पहले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को ले लें और इसकी जो पहला कॉलम है इसके साथ ज़रब दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेना है, उसके बाद इसके साथ ज़रब देना है, फिर इसी तरह आपने इसको लेना है, इसके साथ ज़रब देना है। ये स्टेप वाइज आप नीचे चलते जाएंगे। जब दूसरे कॉलम की तरफ जाना है तो आपने फिर इसी तरह करना है, इसको इसके साथ ज़रब देना है, इसको आपने इसके साथ ज़रब देना है, फिर इसके साथ ज़रब देना है। इस तरह ये आपकी 3 कतारें कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले आप क्या करें, 2 को 2 के साथ ज़रब दें, 2 को 2 के साथ ज़रब दें, इस 3 को 3 के साथ दरमियान में अलामत जमा की आ जाएगी, 3 ज़रबे 3। ठीक है, अब नीचे आ जाएं दूसरी रो में, तो 1 को 2 के साथ ज़रब दें, दरमियान में अलामत जमा की आएगी, 1 को 3 के साथ ज़रब दें। इसी तरह आपने 0 को 2 के साथ ज़रब देनी है, जमा की अलामत आएगी, उसके बाद -2 को 3 के साथ ज़रब देनी है। अब दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं, फिर उसमें भी आपने यही प्रोसीजर करना है। 2 को ज़रब इंटू -1, 3 को आपने सिफर के साथ ज़रब देने। अब नीचे आ जाएं दूसरे कॉलम की तरफ, दूसरे रो की तरफ और इसके दूसरे कॉलम की तरफ, 1 को 2 के साथ ज़रब दें और 1 को सिफर के साथ ज़रब दें, दरमियान में अलामत जमा की आएगी। अब
تیسری رو میں چلے جائیں، صفر کو مائنس کے ساتھ ضرب دیں، جمع -2 کو صفر کے ساتھ ضرب دیں۔ اب آ جائیں اگلے سٹیپ پہ، ان کو آپس میں ضرب دیں تو یہ کتنا بن گیا ہمارے پاس 4 بن جائے گا، 4 جمع 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 9 بن گیا، 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 2 بن گیا، جمع 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 3 بن گیا، 2 کو صفر سے یہ صفر بن گیا، اور یہ 3 کو -2 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -6 بن گیا۔ اب یہاں پر آ جائے -2، یہاں پر یہ صفر ہو جائے گا، جمع صفر آ جائے گا، اس کے بعد 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 2 بن گیا، جمع 1 کو صفر کے ساتھ ضرب دی تو یہ صفر، یہ صفر بن جائے گا صفر، اور یہ بھی جمع -2 کو صفر کے ساتھ ضرب دی تو یہ صفر بن گیا، 9 جمع 4 13 بن جائے گا، 2 جمع 3 5 آ جائے گا، اور 6 -6 آ جائے گا، اسی طرح یہ -2 اور یہ ہمارے پاس 2 بن جائے گا، یہ صفر کا صفر آ جائے گا، 13 -2 5 2 -6 صفر، یہ ہمارا مطلوبہ کالب آ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کوشچن نمبر جو 4 ہے اس کا جو نمبر ڈی بھی سیم اسی طرح حل کرنا ہے، اور ای بھی سیم اسی طرح حل کرنا ہے۔ ڈی تھوڑا سا مشکل ہے، میں وہ آپ کو حل کر کے دے دیتا ہوں۔ سی ای جو ہے وہ بالکل آسان ہے، وہ صفر کے ساتھ ضرب دینی، تو اس کا جو سولوشن سیٹ ہے وہ بھی صفر آئے گا۔ ڈی میں حل کر دیتا ہوں۔ آٹھ 5 6 4 ملٹیپلائی 2 -5/2، اس کے بعد ہے جی -4 اب کیا کرنا ہے، وہی طریقہ جو ہم نے پچھلے سوال میں کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ ضرب دینی ہے، اس کو پھر اس کے ساتھ ضرب دیں گے، پھر جب دوسرے کالم میں جائیں گے تو پھر اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں، برابر ہے 8 ضرب 2 جمع 5 -4، اب نچلے سٹیپ میں آ جائیں، 6 ضرب 2 جمع 4 × -4، اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا، دوسرے کالم کی طرف جانا ہے، تو 8 ضرب × -5/2، اور یہ جمع کی علامت آ جائے گی، 5 × -5/2۔ اب دوسرے رو میں چلے جائیں، 6 ضرب × -5/2 جمع 4 × -5/2، 4 اس کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 4 بن جائے گا، یہاں پر بھی اس کو آپ نے اس کے ساتھ ضرب دینی ہے،
4 کے ساتھ. اب دوبارہ یہاں سے چیک کر لیتے ہیں. 8 کو -5/2 کے ساتھ ضرب دی, پھر 5 کو آپ نے 4 کے ساتھ ضرب دینی ہے, پھر اسی طرح آپ نے 6 کو لینا ہے, -5/2 کے ساتھ ضرب دینی ہے, پھر 4 کو آپ نے 4 کے ساتھ ضرب دینی. کالا بند ہو جائے گا. 8 کو 2 سے ضرب دی تو یہ بن گیا 16 -20 آ جائے گا. اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں 12 -16. اب یہ 2 اس کے ساتھ کٹ گیا, یہاں پر 4 بن جائے گا. 4 کو 5 سے ضرب دیں تو یہ -20 آ گیا, جمع 4 5 20 آ جائے گا. نیچے والی یہ کٹ گیا, یہاں پر ہمارے پاس 3 آ گیا. 3 کو 5 سے ضرب دی تو یہ -15 آ جائے گا, جمع 4 کو 4 سے ضرب دی یہ 16 بن گیا. اب آگے چلیں, اس میں سے 20 میں سے 16 تفریق کریں یا 16 میں سے 20 تفریق کریں تو ہمارے پاس یہ -4 بچ گیا, اور یہ 20 کے ساتھ 20 کٹ گیا تو یہاں پر یہ 0 آ گیا. 12 میں سے 16 تفریق کریں تو یہ -4 بن گیا, اور یہ 16 میں سے 15 گیا, باقی 1 بچ گیا. یہ ہمارا اس کا مطلوبہ جواب ہے. اب اس کا سوال نمبر جو ہے 5 وہ دیکھتے ہیں. سوال 5 کا جو نمبر 2 ہے, ہم نے ثابت کرنا ہے A into BC is equal to AB into C. اسے ویسے تو عام طور پر قانون کو کہتے ہیں کاموٹیٹیو لا, ان کے ملٹیپلیکیشن آف کاموٹیٹیو لا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اے کو کامن لے لیا, پھر اس کے بعد بی سی کا پہلے آپ نے کرنا ہے, پھر اس میں رائٹ سائڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے, اے بی کو پہلے حل کرنا ہے, جو اس کا جواب آئے گا اس کو آپ نے سی کے ساتھ ضرب دینی ہے. تو اس کے آپ کیا کریں, پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ لیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ کس چیز کے برابر ہے, اے انٹو بی سی کے برابر. اب جو ہمارے پاس بی سی ہے وہ ہم دیکھیں گے, پہلے نکالیں گے. بی سی از اکول ٹو, بی کی رقم ہمارے پاس ہے 1 2 -3 -5, جبکہ سی کی ہمارے پاس رقم ہے 2 1 1 3. اب ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ برابر آ جائے گا, 1 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 2 بن گیا, 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 2 بن گیا. اسی طرح نیچے والی رقم میں آ جائیں, -3 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -6 بن گیا, -5 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -5 بن گیا. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے, 2 کو 1 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 1 بن گیا, 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 6 بن گیا, جمع 6 بن گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, نیچے آ جانا ہے, اس کو حل کرنا ہے. -3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -3 بن گیا, -5 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -15 بن گیا.
برابر آ جائے گا 2 میں 2 جمع کریں 4 بن گیا, 6 میں 1 جمع کریں 5 بن گیا, -5 اور -6 -11 بن گیا, -3 کو یہ بن گیا ہمارے پاس -18. یہ ہمارے پاس آ گیا بی سی کا سلوشن. اب ہم نے کیا کرنا ہے, بی سی کے سلوشن کو اے کے ساتھ ضرب دینا ہے, تو اے انٹو بی سی از اکول ٹو, پہلے یہ ویلیو لکھیں کیونکہ یہ بی سی کی پہلے اے کی ویلیو لکھیں. اے کی ویلیو ہمارے پاس ہے -1 3 2 0 4 5 -11 -18 بریکٹ بند کر دیں. اب اگلے سٹیپ میں برابر, اب وہی طریقہ جو ہم نے پیچھے کیا ہے, -1 کو 4 کے ساتھ ضرب دینی ہے, تو یہ -4 بن جائے گا. 3 کو 11 سے ضرب دی تو یہ -33 بن گیا. اب نیچے والی قطار میں آ جائیں, 2 کو 4 کے ساتھ ضرب دی 8 بن گیا, یہ -0 آ جائے گا. اس کے بعد دوسرے کالم میں چلے جائیں تو -5 آ گیا. اس کے بعد یہ 18 کو 3 سے ضرب دیں 54 آ گیا, یہ ہمارے پاس آ جائے گا -54. اب دوسری لائن میں آ جائیں, 2 کو 5 سے ضرب دیں تو یہ 10 بن گیا, 0 کو 18 کے ساتھ ضرب دیجیے -18 بن گیا. بریکٹ بند کر دیں, برابر آ جائے گا ہمارے پاس. ان کو اکٹھا کریں تو یہ -37 بن گیا, یہ ہمارے پاس 8 آ گیا, اور ان کو اکٹھا کریں تو 5 4 9 بن گیا. یہ 59 آ گیا مائنس کا, اور اس میں تفریق کریں تو یہ کتنا بن گیا ہمارے پاس -8. یہ ہمارا لیفٹ سائڈ آ گئی -37. ابھی اس کو تھوڑا سا یہ تھوڑا سا یہاں پر یہ 6 جمع 1 کتنا بنتا ہے, یہ 7 بنتا ہے. یہاں پر یہ -5 کی بجائے 7 ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 61. یہ ہماری اس کی لیفٹ سائڈ آئے گی. اب رائٹ سائڈ حل کرتے ہیں. اس کی رائٹ سائڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے AB انٹو C کے برابر. اب پہلے ہم کیا کریں گے, AB کو حل کریں گے. تو AB برابر ہے, A کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے -1 3 2 0, جبکہ B کی ویلیو ہے 1 2 -3 -5. یہ برابر آ جائے گا ہمارے پاس. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, سیم وہی طریقہ جو لیفٹ سائڈ کے ساتھ کیا ہے, اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں تو یہ -1 بن گیا. -3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -9 بن گیا. اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے آ جانا ہے, 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دینی ہے تو یہ 2 بن گیا. 0 کو -3 کے ساتھ ضرب دیجیے -0 بن گیا. اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آ جائیں, -1 کو 2 کے ساتھ ضرب دی -2 بن گیا. 3 کو -5 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -15 بن گیا. اس کے بعد آپ نے 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دینی ہے تو 4 بن جائے گا. 0 کو 5 کے ساتھ ضرب دی تو یہ -0 آ جائے گا. بریکٹ بند.
9 اور 1 10 -10 बन जाएगा, -17 आ गया, नीचे आ जाएगा 2 -0 2 4 -0 4, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब क्या करना है, ये हमारी आगे इसकी ए बी की वैल्यू। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ए बी और सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू लिखेंगे जो हमने ये हासिल की है। तो ये हमारे पास है -10 -17 2 4, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 1 1 3। सेम वही तरीका जो हमने पिछले सवाल में किया है या इसमें किया है कि -10 को आपने 2 के साथ ज़रब देनी, तो ये बन जाएगा हमारे पास -20, और इसके बाद ये -17 को 1 के साथ ज़रब दी तो ये -17 बन गया। इसके बाद नीचे आ जाएं दूसरी कतार में, 2 को 2 के साथ ज़रब दी तो ये 4 बन गया, 4 को 1 के साथ ज़रब दी जमा 4 बन गया। अब दूसरे कॉलम में चले जाएं, -10 को इसके साथ ज़रब दीजिए, -10 बन गया। अब -17 3 51 बनता है, -51 आ जाएगा। अब दूसरी कतार में आ जाएं, 2 को 1 के साथ ज़रब दीजिए 2 बन गया, और 4 को 3 के साथ ज़रब दीजिए जमा 12 बन जाएगा। अब इनको टोटल करें, बराबर है -20 -17 माइनस का 37 बन गया, और ये माइनस का 10 और माइनस का 51, तो -61 आ गया। ये 8 आ गया हमारे पास, 4 जमा 4 8, 2 जमा 12 14 बन गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड का जवाब और ये राइट साइड का जवाब आपस में मैच कर गया। तो इससे साबित हो गया कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा जोज भी आपने, और इसी तरह का जोज नंबर 2 हल हो गया। उसके बाद जो जोज नंबर 4 है वो आपने सेम इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपने क्या करना है, उसका पहले आपने उनको आपस में ज़रब देनी है। ज़रब देने के बाद आपने लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके बाद आपने बी का भी ट्रांसपोज लेना है और ए का भी ट्रांसपोज लेना है। जैसे जैसे ट्रांसपोज आपने हल किया हुआ है पिछली मशक में, आप जो मेरा पिछला लेक्चर देखें उसमें आपको बताया गया है कि ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है। तो आपने पहले उनको आपस में ज़रब देनी है, ज़रब देने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज लेके उसका जवाब निकालना है। पहले लेफ़्ट साइड हल करनी है, उसके बाद राइट साइड हल करनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे ये लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, दुआ गो।